بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج پھر ہم ایک مرتبہ اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر 70ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ انبیاء سے 70ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 رکوع اور 112 آیتیں ہیں۔ وجہ تسمیہ اس صورت میں بکثرت انبیاء کا ذکر ہے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام صورت انبیاء رکھا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور رسالت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کے دلائل کے بیانات اس میں موجود ہیں۔ ابتدائی آیات میں دنیا کی زندگی کے زوال کا منظر پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ اس ہولناک دن سے غافل ہیں۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی۔ ہوا یہ کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اسلام کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہری وفات سے متصف ہونا ہے تو تم بھی زیادہ عرصہ نہیں رہو گے، اور دنیا میں اس سے پہلے بھی کوئی ہمیشہ نہیں رہا۔ گرچہ انبیاء کو ایک آن کے لیے موت طاری ہوتی ہے، پھر دوبارہ ان کی زندگی مثل سابق ہوتی ہے، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے دین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ خود غالب حکمت والا ہے۔ وہی اپنے بندوں کے ذریعے اپنے دین کی بات کو عام فرما دے گا، اور وہ نہ کسی کا محتاج ہے اور جسے چاہے اپنے دین کو غالب کر سکتا ہے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کے نظام کا بہترین اور معتدل ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات کو چلانے والا ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اس نظام کو چلانے والی ذات ایک سے زیادہ ہو، با اختیار شخصیات ہوں، تو دنیا کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا، اور با اختیار نہیں تو پھر خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے، نہ بارش برستی تھی، نہ نباتات پیدا ہو رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا، ان میں پانی اترا، اور فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے پیدا کی ہے۔ زمین میں توازن قائم رکھنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں، ان کے درمیان کشادہ راستے بنائے ہیں، آسمان کو بغیر ستونوں کے محفوظ چھت بنا دیا، رات، دن، سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، ہر ایک اپنے اپنے دائرے کے اندر گھوم رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قانون قدرت یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر آگے چل کر بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، نہ کوئی اس کو رد کر سکے گا اور نہ کسی کو مہلت ملے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے واقعات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کی قوم بت پرستی کرتی تھی۔ ہر سال ان کے یہاں ایک میلہ لگتا تھا جس کے لیے وہ شہر سے باہر جاتے تھے اور اپنے بتوں کے سامنے چڑھوائے چڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو کلہاڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جب کافر قوم لوٹ کر آئی اور اپنے باطل معبودوں کی حالت دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھنے لگی کہ ان کی یہ حالت کس نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ بت کچھ کر سکتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، ان کو قدرت بھی حاصل ہے، تو تم خود پوچھ لو ان سے۔ آپ نے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا تھا اور
کافروں سے کہا کہ اس بڑے والے سے پوچھ لو، اس کو تو معلوم ہوگا، اور بے اختیار وہ پکار اٹھے کہ یہ تو پتھر کے بت ہیں، بول ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس، کیسے بے اختیار معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو جو بول ہی نہیں سکتے۔ وہ لاجواب ہو گئے، انتہائی نادم اور شرمندہ ہوئے، لیکن غصے میں ایسے بھڑک پڑے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جلانے کا ارادہ کر دیا۔ اس لیے انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور بہت بڑا انہوں نے گڑھا کھودا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا ارادہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ آگ کی گرمی زائل ہوگی اور روشنی باقی رہی، آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں کھیت میں چھوٹ گئیں اور اس کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا اور وہ کھیتی کھا گئیں، تو یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے تجویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور ہم نے وہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 11 سال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ وہ صورت بیان کریں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے اور بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی پسند فرمائی۔ یاد رہے کہ اس معاملے میں یہ دونوں حکم اجتہادی تھے اور ان کی شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر چرانے والے ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصان کرے تو اس کا ضمان لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر ہے۔ پہاڑوں کا ان کے تابع ہو جانا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو 1 ماہ کی مسافت تک اڑا کر لے جاتی تھی، اور جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سمندروں میں غوطہ زن ہو جاتے اور دیگر معاملات بھی انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھی، صورت کا حسن بھی، اولاد کی کثرت بھی، مال کی وسعت بھی عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے شہید ہو گئی۔ تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ اور ہزارہا بکریاں تھیں وہ بھی سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں، باغات وہ ایک مرتبہ ویران ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ جب آپ کو ان چیزوں کے ہلاک ہونے اور ضائع ہونے کی خبر دی گئی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور فرماتے کہ میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے اپنی رحمت میں رکھا، مجھے اس نے دے رکھا تھا تو میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا تو لے لیا۔ اس کا شکر ادا کرنا ہی ہے ہمیں اور اس کی مرضی پر راضی ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے، تمام جسم شریف میں تکلیف ہوئی، بدن مبارک سب کا سب زخمی ہو گیا، زخموں سے بھر گیا۔ اس حالت میں سب لوگوں نے چھوڑ دیا، البتہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرایم نے نہ چھوڑا اور وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ حالت سالہ سال رہی۔ آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب، بے شک مجھے تکلیف پہنچی، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں
آپ کے کوڑ میں کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں۔ ہرگز آپ یا کوئی نبی کو بھی کوڑ یا جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں کیا گیا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا ہوگا؟ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ پھوڑے اور زخم بنے تھے جس سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ یوں ہی بعض کتابوں میں جو یہ واقعہ ہے کہ بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے جو آپ کا جسم شریف کھاتے تھے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ظاہری جسم میں کیڑوں کا پیدا ہونا بھی عوام کے لیے نفرت و حقارت کا باعث ہے اور لوگ ایسی چیز سے گھن کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح اس کے بعد یہ بشارت دی گئی کہ جو کوئی ایمان اور اخلاص کے ساتھ نیک کام کرے گا اس کو بھرپور اجر ملے گا اور ہر نیکی محفوظ کی جا رہی ہے۔ البتہ جن بد نصیبوں نے غفلت کی زندگی بسر کی، انہوں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، ان کو دوبارہ زندگی میں آنے اور سابقہ گناہوں کی تلافی کا موقع ہرگز نہیں ملے گا۔ جو کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، ہر انسان کو دنیا میں ایک ہی بار آنے اور آخرت کی تیاری کرنے کا موقع ملتا ہے۔ علامات قیامت میں بڑی علامت یاجوج ماجوج کا یہاں ذکر کیا گیا، قیامت اور اس کے ہولناک منظر کا بیان شروع کیا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے باعث رحمت ہے، اور تلقین فرمائی کہ حق و باطل کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لہذا اس سے دین اسلام کی حقانیت کا فیصلہ طلب کرنا چاہیے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال اعزاز سے نوازا ہے، اور وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد سورۃ حج ہے، اس سورت میں 10 رکوع اور 78 آیتیں ہیں۔ اس سورت مبارکہ کو سورہ حج اس لیے کہتے ہیں کہ حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر اس میں موجود ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے قیامت کے ہولناکیوں کو بیان فرمایا کہ قیامت ایک زلزلے کی صورت میں برپا ہوگی اور اس کا منظر دہشت ناک ہوگا۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ نشے میں نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن دراصل اللہ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی کیفیت ایسی ہو جائے گی۔ پھر موت کے بعد اٹھنے کی حقانیت کو بیان فرمایا گیا کہ اپنی پیدائش پر غور کرنے سے یہ عقیدہ تمہیں بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ پھر ان مراحل کو بیان کیا گیا کہ بندہ مٹی سے نطفہ ہوتا ہے، پھر نطفے سے لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس کے اعضاء بنتے ہیں اور وہ ماں کے پیٹ میں ایک لمبے عرصے تک رہتا ہے۔ کمزوری کی حالت میں بچہ باہر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی حد تک پہنچتا ہے، پھر مزید توانا ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کا جسم گھلنے لگتا ہے۔ تو یہ سارے مراحل اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انسان ایک دن مرنا ہے اور مر کر دوبارہ اٹھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں۔ فرمایا کہ جو رب انسان کو ان مراحل سے گزار سکتا ہے وہ مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ پھر دوسری دلیل یہ بیان کی گئی کہ زمین کو دیکھو، وہ بنجر ہوتی ہے، پھر بارش برستی ہے تو دیکھتے دیکھتے کھیتیاں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں اور وہ پھلنے پھولنے لہلہانے لگتے ہیں۔
اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے شاندار کارنامے کا ذکر ہے۔ پھر انہیں حکم دیا گیا کہ بلند آواز میں لوگوں کو حج کا اعلان کیجیے، وہ آپ کے پاس پیدل اور سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا دی کہ اے لوگو، اللہ پاک نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ان تمام کو سنا دی جن کی قسمت میں حج کرنا تھا۔ انہوں نے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں میں جواب دیا، لبیک اللہم لبیک۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی ترغیب دلائی۔ جانوروں کا انسانوں کے قابو میں آ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس احسان کو یاد دلایا گیا اور اس پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور اخلاص اور پرہیزگاری کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا گوشت، خون یہ نہیں پہنچتا بلکہ اخلاص اور تقوی پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ہے دیگر اقوام کا بھی ذکر فرمایا، وہ قومیں جو پہلے گزر چکی ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کو باقی نہ رکھتا تو یہ مساجد، یہ باقی کنیسہ اور اس طرح باقی مذاہب کی عبادت گاہیں جو ہیں یہ گرا دی جاتی۔ تو یہ جہاد کا حکم ہے جس کی وجہ سے یہ باقی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جو ہے یہ واضح طور پر فرمایا کہ مظلوم مہاجر مسلمانوں سے نصرت کا وعدہ بھی ہے اور انہیں اپنے دفاع کی اجازت بھی دے دی گئی، لڑائی کی اجازت دے دی گئی۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ذریعے ظالموں کے ختم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو راہبوں کی خانقاہیں، کلیسائیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں، مسلمانوں کی مساجد کو ویران کر دیا جاتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں حکومت اسلامیہ کے قیام کا مقصد بیان فرمایا کہ نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کا قیام، نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں کے سدباب کے لیے کام کرنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم موسیٰ بھی گزری، اور انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی۔ مہلت کے باوجود وہ باز نہ آئے تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی اور ان کی آبادیاں تباہ ہو گئیں۔ تو لہٰذا آپ پریشان نہ ہو، یہ اگر آپ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اسی طرح اس چیز کا شکار ہوں گے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام روئے زمین کے لیے، انسانوں کے لیے یہاں نذیر بنا کر بھیجے جانے کو بھی بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد کائنات کے نظام میں غور و خوض کی دعوت دی گئی۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہر امت کو علیحدہ نظام حیات دیا گیا، لہٰذا اختلاف کرنے کے بجائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر معبود حقیقی اور معبودان باطل کے درمیان امتیاز کی ایک زبردست مثال بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ مکھی تو کمزور ترین مخلوق ہے۔ اگر یہ مکھی ان کے کھانے کا ایک ذرہ اٹھا کر لے جائے تو مل کر بھی اس سے واپس لانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور بت اور اس کے پجاری بہت کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ یہ لوگ انبیاء رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، تو اس چیز سے انہیں باز آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد منصب رسالت کی کوئی فرمائشی منصب نہیں، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو منتخب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، یہ بیان فرمایا۔ اور آخری آیت میں دین کی سربلندی کے لیے سر توڑ کوششیں کرنے، دین کے معاملے میں تنگی نہ ہونے، ملت ابراہیم کی پیروی کرنے، اور آخر میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان چیزوں سے وابستہ ہے۔